من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ رکوع کا موضوع نمبر 1، ترغیب الی الانفاق۔ ترغیب الی الانفاق، جہاد کے ساتھ انفاق کے مضمون کی بھی ترغیب ہوتی ہے۔ ترغیب الی الانفاق۔ نمبر 2، اثبات توحید بدلائل عقلیہ۔ اثبات توحید بدلائل عقلیہ۔ سورہ میں بار بار توحید کا ذکر آتا رہتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا سے ترغیب انفاق، ترغیب الی الانفاق، اے ایمان والو خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ مقدار انفاق رزاقیت باری تعالی، رزقناکم، ہم نے رزق دیا، من قبل، پہلے سے، ان یاتی، آئے وہ دن یعنی قیامت کا دن، لا بیع فیہ، شدت یوم قیامت، شدت یوم قیامت، نہ خرید و فروخت ہوگی اس دن میں، ولا خلۃ، اور نہ تعلقات یا خصوصی دوستی، ولا شفاعت، اور نہ شفاعت، نفی تشفیع، والکافرون هم الظالمون، منکرین کے نتائج، انکار کرنے والے وہی ظالم ہیں۔ ہم ضمیر فصل ہے، حصر کا فائدہ دیتی ہے، انکار کرنے والے ہی حقیقی ظالم ہیں۔ قیامت کے بارے میں یہ کہا کہ وہاں 3 چیزیں نہیں ہوں گی۔ کوئی آدمی وہاں خرید و فروخت کرے، خرید و فروخت مال کے ساتھ ہوتا ہے، قیامت کے میں مال کا مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ دوسری بات ہوتی ہے کہ انسان دوستی کی وجہ سے بچ جائے، قرآن نے نفی کر دی خلہ، کوئی دوستی رشتہ داری وہاں کوئی کام بھی نہیں آئے۔ تیسری چیز ہوتی ہے کوئی شفاعت کر لے، سفارش کر لے، قرآن نے کہہ دیا ولا شفاعت، وہاں کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اس پر سوال ہے کہ یہاں شفاعت کی نفی ہے، دوسری جگہ شفاعت کا اثبات ہے۔ اب دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہے کہ شفاعت ہوگی باری تعالیٰ کے اذن سے، اس کے حق میں ہوگی جس کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے۔ اس لیے شفاعت میں جو نفی ہے، نفی تشفیعی ہے، زور سے کوئی شخص اللہ کے ہاں شفاعت نہیں کر سکے گا۔ قرآن حکیم کی جتنی آیات شفاعت ہیں ان تمام کو مجموعے جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہوگا کہ شفاعت کا حق نبیوں کو ہوگا، اولیاء اللہ کو ہوگا، مومنین کاملین کو ہوگا، حفاظ کو ہوگا، اس طرح کچھ اور بھی، لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگا اور اس کے حق میں ہوگا جس کے حق میں اللہ اجازت دیں گے۔ لمن اذن لہ، اور اجازت کس کے لیے ہوگی؟ مومن کے لیے۔ کون سا مومن؟ فاسق، جس نے کچھ غلطیاں کیا ان کے بارے میں۔ ظالم کون ہے؟ کافر۔ کیوں؟ وہ اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہیں۔ آگے آیت کرسی آ گئی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس آیت کو آیت کرسی کہتے ہیں۔ کیوں؟ وسع کرسی السماوات والارض ہے۔ آیت کرسی کی فضائل کے بارے میں حضرت سے بہت سی روایات منقول ہیں۔ سونے کے وقت پڑھنے کا ذکر بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کیا کہ مجھے چوری کرنے والے آنے والے نے یہ بتایا کہ اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی، سونے کے وقت آیت کرسی پڑھ لیا کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ حضور نے اس مضمون کی تاکید کر، معلوم ہوتا ہے کہ سونے کے وقت آیت کرسی پڑھنا یہ فضیلت کا کام، فرض نماز کے بعد بھی پڑھنے کا ذکر۔ کہتے ہیں کہ افضل الآیات آیت الکرسی،
آیات میں سے افضل آیت آیت کرسی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہے۔ 7 دلائل اللہ نے اپنی توحید پر قائم فرمایا، اور اس میں ابتدا لفظی ہے اللہ لا الہ، بیان توحید باری تعالیٰ، حصر الالوہیت فی ذات اللہ تعالیٰ۔ آگے اللہ کے اوصاف آئیں گے، اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، الحی القیوم، یہ دلائل عقلیہ، وہ زندہ ہے، قیوم تھامنے والا ہے۔ 2 صفتیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، تیسری نہیں پکڑتی اس کو اونگ ولا نوم، نہ نیند، چوتھی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ یہ 4 صفتیں ہو گئی۔ پہلی صفت الحی، حی کہتے ہیں حیات، اس کی صفت ذات ہے۔ انسانوں کی حیات ان کی صفت ذاتی نہیں ہے، وہ عطائی ہے۔ مخلوق کی صفت حیات عطائی ہے، ذاتات ہیں تو اللہ نے ان کو وجود دیا، انسان ہیں اور اللہ نے ان کو وجود دیا۔ تمام ممکنات کا وجود اور حیات یہ مستعار ہے کس کی؟ اللہ سے، اور اللہ کی جو حیات ہے وہ اس کی صفت ذاتی ہے، وہ اپنی حیات میں کسی کا محتاج نہیں۔ قیوم تھامنے والا، حفاظت کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، یہ ساری معنی ہیں قیوم۔ قیوم کا معنی 2، اللہ کے بغیر کوئی قیوم نہیں۔ اون نیند سے پاک ہے۔ مخلوقات کیوں کہا؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ انہیں اونگ بھی آتی ہے، وہ نیند کا شکار بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے ولی ہیں، نیند بھی آتی ہے، اونگ بھی آپ کو آتی ہے۔ اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتا، اللہ نیند سے بھی پاک ہے، اللہ اونگ سے بھی پاک ہے۔ سنا کہتے ہیں غفلت کی نیند، نوم کہتے ہیں گہری نیند۔ چوتھی صفت، سب کچھ اللہ کا ہے، لہو ما فی السماوات والارض، انسان کا کچھ نہیں۔ انسان تو بلڈنگیں بنا کر، زمینیں خرید کر خود قبر میں چلا جاتا ہے، زمین وہاں ہی پڑی جاتی ہے، مکان بھی وہاں ہی پڑا رہتا ہے۔ گویا جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ اللہ کی۔ من ذا الذی یشفع، نفی تشفیقاری، نفی تشفیقاری، کون ہے وہ شفاعت کرے اللہ کے پاس مگر اللہ کی اجازت سے۔ یعلم ما بین ایدیہم، 5ویں صفت، جانتا ہے، وسعت علم باری تعالیٰ، جانتا ہے جو لوگوں کے سامنے ہے، جو ان کے پیچھے ہے، ماضی حال استقبال سب کچھ تمہارے لیے ہے۔ اللہ کے ہاں ماضی حال استقبال کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا علم وسیع، اللہ کا علم حضوری ہے، اللہ کا علم حضوری قدیم ہے۔ انسانوں کا علم حصولی حادث ہے، انسانوں کا علم حصولی حادث ہے، اور اللہ کا علم حضوری قدیم ہے۔ حضوری کہتے ہیں معلوم خود عالم کے سامنے موجود ہے، اور قدیم کا معنی ہوتا ہے کہ اس پر حدم نہیں آیا۔ تو انسانوں کا علم کیا ہوتا ہے؟ حصولی ہوتا ہے، اس میں انہیں حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کا علم حضوری قدیم ہے۔ ولا یحیطون بشیء، ازالہ شبہ، ما سوی اللہ سے علم نفی، علم کلی کی نفی، ما سوی اللہ سے علم کلی کی نفی، نہیں گھیرا کرتے وہ مخلوق کسی چیز کا اللہ کے علم سے مگر جو چاہے۔ شاید سے مراد معلومات، علم ہی اللہ کے معلومات میں کسی کو کوئی شے معلوم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ بتائے۔ اللہ جب بتا دے گا تو اس کو علم آ جائے گا، تکوینی ہو یا تشریعی علم ہو۔ جب اللہ بتائے گا تو اسے معلوم ہوگا، جب اللہ نہیں بتائے گا تو اس کو کوئی علم نہیں۔ احاطہ یحیط اللہ کے معلومات،
اللہ کے نبی پاک ہوتے ہیں، معصوم ہوتے ہیں، ان کے درجات بڑے بلند ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کی معلومات میں سے کوئی شے نہیں معلوم کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے۔ جہاں اللہ چاہے، جس وقت چاہے، اللہ ان کو کوئی غیب کی خبر بتا دیتے ہیں۔ وسع کرسی السماوات والارض، وسیع ہے اس کی کرسی آسمانوں پر اور زمین پر۔ باری تعالیٰ کی علم کا غیر متناہی ہونا، علم باری تعالیٰ کا غیر متناہی ہونا۔ کرسی کیا ہے؟ کچھ محدثین کرام نے، مفسرین نے کہا کرسی کا معنی کرسی ہی کرو، یہ متشابہات ہیں۔ کرسی کا معنی کرسی ہی ہے اور یہ متشابہات ہیں۔ بعض علماء کرام نے کہا کرسی علم ہو، اللہ کا علم مراد، اللہ کا علم آسمان اور زمین سب پر محیط ہے۔ انسانوں کا علم محدود ہے، متناہی ہے، خدا کا علم غیر متناہی، ابتدا انتہا کوئی نہیں۔ تو کرسی کا معنی بعضوں نے متشابہات میں کہہ کر کوئی معنی نہیں کیا۔ بعض علماء نے کہا علم مراد ہے، بعضوں نے قدرت مراد ہے، اس کی کرسی زمین آسمان پر ہے، مراد ہے قدرت، آسمانوں پر بھی اس کی قدرت ہے، زمین پر بھی اس کی قدرت ہے۔ ولا یعود حفظہما، نہیں تھکاتی اس کو ان کی حفاظت، والعلی العظیم، یہ خلاصہ ما سبق عظمت باری تعالی، اللہ بلند ہے اور عظمت والا ہے۔ لا اکراہ فی الدین، اکراہ فی الدین کی نفی، یہ کیا ہو گیا درمیان میں؟ اصل میں چل رہا ہے مضمون جہاد۔ جہاد اس لیے نہیں ہوتا کہ کسی انسان کو مجبوراً اسلام میں داخل کرے، اس لیے جہاد نہیں ہوتا۔ کسی کافر کو مسلمان ہونے پر مجبور مت کرو، تبلیغ کرو، خدا موجود ہے، پیغمبر کو مان لو، احکام خداوند کو مانو، وہ مانے تو ٹھیک، نہیں مانے تو کافر مقابلہ کرے تو جہاد کرو، مقابلہ نہیں کرتا پھر کچھ بھی نہ کرو۔ نہیں ہے جبر دین میں، قد تبین الرشد، حق اور باطل کی تمیز کا بیان، حق اور باطل کی تمیز کا بیان۔ تحقیق ظاہر ہو گئی نیکی سرکشی سے، برائی اور نیکی دونوں ظاہر۔ نیکی وہ ہے جو اللہ کے نبی بتاتے ہیں، سرکشی وہ ہے جو اس کے خلاف۔ فمن یکفر بالطاغوت، اوصاف موحدین، توحید والوں کے اوصاف، جو انکار کرتا ہے شیطان کا، ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، اس نے مضبوطی پکڑی، بالعروۃ الوثقیٰ، ساتھ کڑے مضبوط کی۔ جس نے طاغوت شیطان کا انکار کیا، نہیں مانا اس کے راستے کو، اور اللہ کے ساتھ ایمان لے آیا، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لی۔ عروہ کڑے کو کہتے ہیں، وثقیٰ مضبوط، لا انفصام لہا، نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، وسعت علم باری تعالی، اللہ سنتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ طاغوت کا معنی یا تو یوں کریں گے کل ما عبد من دون اللہ، یعنی جو اللہ کے ساتھ دنیا کو شریک کرتی ہے، یہ اس کی اتباع نہیں کرتا، خدا کے ساتھ ایمان لاتا ہے۔ یا طاغوت کا معنی وہ سرکش جو اللہ کے دین کے خلاف کرتا ہے۔ طاغوت سے مراد وہ شخصیت ہے جو خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرتی ہے۔ جو اس کا انکار کرتا ہے، اللہ کے ساتھ ایمان لاتا ہے، اس نے مضبوط کڑے کو پکڑ لی، اور وہ مضبوط کڑا کیا ہوگا؟ وہ ٹوٹے گا نہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، نتائج موحدین مومنین، نتائج موحدین مومنین، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا، نکالتا ہے اللہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ مراد ہے وہ اندھیرے میں نہیں رہتے، وہ روشنی میں آ جاتے ہیں۔
اندھیرے کفر کے راستے ہیں، روشنی توحید کے راستے، وہ توحید کے راستے پر آ جاتے ہیں۔ اب دوسرا فریق مشرکین کی خباثات اور نتائج، مشرکین کے اوصاف، نتائج، خباثات، مشرکین کی خباثات اور نتائج۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، یخرجونہم، نکالتے ہیں وہ ان کو، من النور، روشنی سے، الی الظلمات، اندھیروں کی طرف۔ جو لوگ اللہ کی توحید کے قائل نہیں ہیں، غیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں یا اللہ کا انکار کرتے ہیں، ان لوگوں کا دوست شیطان۔ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے؟ گمراہی کے راستے بتانا، گمراہی راستے پر چلانا۔ اولئک اصحاب النار، یہ نتائج مشرکین، یہی لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ گویا دو فریق کا ذکر ہوگا، ایمان والے اللہ ان کو روشنی کے راستے بتاتا ہے اور وہ اندھیروں سے نکل جاتے ہیں۔ جو کافر قومیں ہوتی ہیں، مشرک قومیں ہوتی ہیں، وہ اور زیادہ اندھیروں میں چلے جاتے ہیں اور شیاطین ان کو اندھیرے کا راستہ بتاتے۔ اور اگلے رکوع میں اس کی مثال بیان فرمائی۔ دیکھو نمرود بادشاہ تھا ظالم، اسے روشنی نہیں ملی، وہ اندھیرے میں چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے روشنی میں لے گیا، اللہ کی توحید کی روشنی میں آ گیا۔ اگلے رکوع میں اس کی مثال بیان کی۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس سے جو ہم نے تمہیں رزق دیا، پہلے سے کہ آئے وہ دن نہیں خرید و فروخت ہوگی اس میں، نہ دوستی نہ سفارش، اور کافر وہی ظالم ہیں۔ اللہ کوئی معبود نہیں مگر وہی، وہ زندہ ہے تھامنے والا، نہیں پکڑتی اس کو اونگ نہ نیند۔ اسی ہی کے لیے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، کون ہے وہ جو شفاعت کرے اس کے نزدیک مگر اللہ کی اجازت سے؟ جانتا ہے اللہ وہ ان کے سامنے جو ان کے پیچھے، اور نہیں گھیرا کرتی وہ مخلوق کسی شے یعنی کسی معلوم کو اللہ کے علم میں مگر جتنا چاہے۔ وسیع ہے اس کا علم آسمانوں اور زمین پر، اور نہیں تھکاتی ان دونوں کی حفاظت اللہ کو، وہ بلند عظمت والا ہے۔ نیا جبر دین کے داخل ہونے میں، تحقیق ظاہر ہو چکی ہے نیکی سرکشی سے۔ جو انکار کرتا ہے شیاطین کے ساتھ اور ایمان لاتا ہے اللہ کے ساتھ، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا مضبوط کڑا، نہیں ہے ٹوٹنا اس کے لیے۔ اللہ سنتا ہے، جانتا ہے۔ اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ایمان لایا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست شیطان ہیں، نکالتا ہے ان کو۔ طاغوت اس میں جنس ہے، جمع پر بھی اطلاق آتا ہے۔ نکالتے ہیں وہ ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔